یہاں پر سورۃ الکوثر کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ التکاثر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التکاثر، پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے، یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے۔ مضمون اور موضوع، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ان آیتوں کا مضمون، حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی اور باز پرس ہو کر رہے گی، یعنی ہر چیز کی حقیقت انسان کو معلوم ہو کر رہے گی اور انسان سے امتحان ضرور لیا جائے گا۔ اس صورت کا ترجمہ، تم کو آپس کی ریس اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے مدہوش کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ یقیناً تمہیں معلوم ہوگا، پھر سن لو کہ یقیناً تم کو معلوم ہو کر رہے گا، ہرگز تمہاری کچھ نہ چلے گی، کاش کہ تم یقینی علم حاصل کر لیتے۔ تمہیں دوزخ دیکھ کر رہنا ہے، پھر سن لو تمہیں یقین کی آنکھوں سے دوزخ دیکھنا ہے، پھر تم سے آرام اور راحت اور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر سورۃ التکاثر کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الماعون کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الماعون، آخری آیت کے آخری لفظ الماعون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابن مردیہ نے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہی قول عطا اور جابر کا بھی ہے، لیکن ابو حیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم مدینہ ہی میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا، اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنا پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز باجماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی اعلانیہ پڑھتا تو جان پر کھیل کر پڑتا تھا۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر
ان میں سے کوئی اپنی ریاست و جاہت وار مشیخت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورہ عنکبوت آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ترجیح اس کو حاصل ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، لیکن یہاں علامہ سیوطی کی ترتیب کے مطابق صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس صورت کا موضوع یہ بتانا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کس طرح کے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا اور اس کی ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس صورت کا مضمون اخلاق و عبادات سے غفلت برتنے والوں کا کردار۔ اس صورت کا ترجمہ، کیا آپ اس کے حال کا جائزہ لیتے ہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے اور اسی آخرت فراموشی اور بدترین دنیا داری کی وجہ سے یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کرتا، اور ایسے نماز ٹرکھانے والوں پر لعنت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نہ انہیں نماز کے وقت کا ہوش ہے، نہ اس کے آداب کا، نہ اس کے مقاصد کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی نمائشی نماز پڑھتے ہیں، اور معمولی استعمالی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ تو کیا دیتے، بخل اور تنگ دلی کی وجہ سے پڑوس والوں کو عاریتاً گھریلو استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ یہ بگڑے ہوئے دنیا داروں کا کردار ہے۔ یہاں پر سورۃ الماعون کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الکافرون کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الکافرون پہلی ہی آیت قل یا ایھا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری اور اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے 2 قول منقول ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور اس کا مضمون خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کا مضمون کفر اور ایمان میں کوئی سودا بازی ممکن نہیں ہے۔ اس صورت کا ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت و بندگی کرتا ہوں، اور میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم نے پوجا پاٹ کی ہے، اور تم بھی اس کی بندگی کرنے والے نہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تم اپنے دین کو لیے رہو اور میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ یعنی کافروں کی طرف سے ایڈجسٹمنٹ کے مطالبے کا یہ پرزور اور صاف جواب دیا گیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسلمانوں کا منشور رہے کہ دین میں کسی طرح کی آمیزش اور کفر و ایمان اور توحید و شرک میں کسی طرح کا ایڈجسٹمنٹ اور سودے بازی، کمپرومائز کا امکان
نہیں ہے۔ یہاں پر سورۃ الکافرون کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الفیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفیل پہلی ہی آیت کے لفظ اصحاب الفیل سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت بالاتفاق مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت کا موضوع ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا گیا۔ اس صورت کا ترجمہ: کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال پہلے یمن کے حاکم ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے حملے کا ارادہ کیا تھا، اور مکے میں داخلے سے پہلے پرندوں کے پنجوں کے ذریعے کنکریوں کی زہریلی بارش نے پورے لشکر کو بھوسا بنا دیا تھا۔ مکے کا بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا۔ کیا تمہارے رب نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو انہیں پکی مٹی کے کنکروں سے مار رہے تھے؟ اوپر سے قدرت خداوندی نے زہریلے کنکروں کی بارش برسا دی اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ گوشت اور ہڈیوں کا ریشہ ریشہ الگ ہو گیا اور پوری فوج کا قیمہ بنا دیا گیا۔ یہاں پر سورۃ الفیل کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الفلق اور سورہ الناس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری 2 صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین یعنی پناہ میں رکھنے والی 2 صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بيهقي نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ زمانہ نزول: یہ صورت کب نازل ہوئی؟ حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطا اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایک روایت یہی ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر اور قتادہ کا بھی ہے۔ اس دوسرے قول کو جو روایات تقویت پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا: الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یرأ مثلہن، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ ترجمہ: تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثال آیتیں ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس۔ یہ حدیث اس بنا پر ان صورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، جیسا کہ ابو داود اور نسائی نے خود ان کے اپنے بیان سے نقل کیا ہے۔ دوسری روایات جو اس قول کو تقویت پہنچاتی ہیں وہ ابن سعد، محی السنہ بغوی، امام نصفی، امام بيهقي، امام حافظ ابن حجر، حافظ بدر الدین عینی، عبد بن حمید وغیرہم کی نقل کردہ یہ روایات ہیں کہ جب مدینے میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی بنا پر سفیان بن عیینہ نے بھی ان صورتوں کو مدنی کہا ہے، لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، کسی صورت یا آخرت
کسی صورت یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب لازماً یہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک صورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی تھی اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی طرف دوبارہ کبھی کبھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ ان کا مضمون صاحب بتا رہا ہے کہ یہ مکہ کے اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی دونوں صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر کی مندرجہ بالا روایات میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پر جادو کیا گیا اور آپ کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورتیں پڑھنے کی آپ کو ہدایت کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان مفسرین کا بیان ہی زیادہ معتبر ہے جو ان دونوں صورتوں کو مکی قرار دیتے ہیں۔ جادو کے معاملے کے ساتھ ان کو مخصوص سمجھنے میں تو یہ امر بھی مانے ہے کہ اس کے ساتھ سورہ فلق کی صرف ایک آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ہی تعلق رکھتی ہے۔ سورہ فلق کی باقی آیات اور پوری سورہ ناس کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت کا مضمون ہر شر سے پناہ مانگو، ہر شر سے پناہ مانگو۔ اس صورت کا ترجمہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس مالک کی جو صبح کی پوہ پھاڑتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں اور پھونک مارنے والیوں یعنی جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدین یعنی جلن کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، جلنے لگے اور نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس صورت کا مضمون ہمیشہ کے دشمن سے بچو، اس دشمن سے بچو جو تمہارے لیے ہمیش کے لیے دشمن ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے مالک و پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ انداز اور چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے، جو انسانوں کے سینوں یعنی دلوں، جو انسانوں کے سینوں اور دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان، یعنی شیطان جنوں کو بھی نشانہ بناتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ اسی طرح شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، جو شیطانی کردار ادا کرتے ہیں، چھپ کر انسانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور وسوسہ اندازی کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اختتام ہوتا ہے۔